اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 1 ہے، خدا خدا کر کے قواعد کی روح سے کیا ہے؟ آپشن اے محاورہ ہے، آپشن بی روزمرہ ہے، آپشن سی نہ محاورہ ہے اور نہ روزمرہ ہے، آپشن ڈی محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی ہے۔ تو سوال نمبر 1 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ بلبل کا بچہ پالنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے کسی چیز کو عزیز رکھنا، آپشن بی کسی روگ کا لگا لینا، آپشن سی ہمہ وقت گنگنانے کی طرف مائل رہنا، آپشن ڈی خوش گلو ہونا۔ تو سوال نمبر 2 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی، کسی روگ کا لگا لینا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ کاغذ کھولنا کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے مقدمہ دائر کرنا، آپشن بی عیب فاش کرنا، آپشن سی نازک اندام ہونا، آپشن ڈی مشترکہ کاروبار شروع کرنا۔ تو سوال نمبر 3 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی، عیب فاش کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ شیش محل کا کتا ضرب المثل ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے سفید رنگ کا اجلا کتا، آپشن بی بہت قیمتی کتا، آپشن سی بوکھلایا ہوا کتا، آپشن ڈی بادشاہ کا پالتو کتا۔ تو سوال نمبر 4 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی، بوکھلایا ہوا کتا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ بسم اللہ کے گنبد میں رہنا کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے دنیا و مافیہ سے بے خبر رہنا، آپشن بی ماں باپ کا لاڈلا ہونا، آپشن سی ہر وقت سویا پڑا رہنا، آپشن ڈی ہر آن تلاوت میں منہمک رہنا۔ تو سوال نمبر 5 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی، ماں باپ کا لاڈلا ہونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب۔ طرح ڈالنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے طرح طرح کے ناز و انداز دکھانا، آپشن بی طرح طرح کے بہانے، آپشن سی کوئی نئی طرز قائم کرنا، آپشن ڈی بنیاد رکھنا۔ تو سوال نمبر 6 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، بنیاد رکھنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب۔ سوال نمبر 7 ہے، فوائے عبارت کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے عبارت کے بعض نکات، آپشن بی عبارت کا حسن، آپشن سی عبارت کی روانی، آپشن ڈی عبارت کا مفہوم۔ تو سوال نمبر 7 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، عبارت کا مفہوم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی جانب۔ کندہ ناتراش کا مطلب کیا ہے؟ آپشن اے معصوم بھولا بالا، آپشن بی بے سلیقہ اجڑ گنوار، آپشن سی تجربہ کار تربیت یافتہ، آپشن ڈی منکش مرثا کار۔ تو سوال نمبر 8 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی، بے سلیقہ اجڑ گنوار۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی جانب۔ خلط مبحث ہونا کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے کار آمد بحث، آپشن بی بے فائدہ الجھاؤ، آپشن سی نتیجہ خیز الجھاؤ، آپشن ڈی وقت گزاری کے لیے بحث۔ تو سوال نمبر 9 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی، بے فائدہ الجھاؤ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی جانب۔ آگے ناتھ نہ پیچھے پگا عام ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے لاوارث، آپشن بی بے دین، آپشن سی بے خوف و خطر، آپشن ڈی بے باک۔ تو سوال نمبر 10 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے لاوارث۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 11 کی جانب۔ مستجاب الدعوات کی ترکیب اردو میں کثرت سے مستعمل ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے دعوت قبول کرنے والا، آپشن بی کثرت سے دعوت دینے والا، آپشن سی جس کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو، آپشن ڈی جس کی دعا کو شرف قبولیت حاصل نہ ہو۔ تو سوال نمبر 11 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی، جس کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی جانب۔ سوال نمبر 12 ہے، چائے زن خنداں کی ترکیب کن معنوں میں مستعمل ہے؟ آپشن اے وہ کنواں جس میں ہاروت و ماروت فرشتے محبوس ہیں، آپشن بی اندھا کنواں، آپشن سی وہ کنواں جس سے پانی میسر نہ ہو، آپشن ڈی ٹھوڑی کا گڑھا۔ تو سوال نمبر 12 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، ٹھوڑی کا گڑھا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 13 کی جانب۔ بیڑا اٹھانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے شور مچانا، آپشن بی ناک بھوں چڑھانا، آپشن سی مشکل کام کے انجام دینے کا ذمہ لینا، آپشن ڈی چوری کرنا۔ تو سوال نمبر 13 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی، مشکل کام کے انجام دینے کا ذمہ لینا۔ تو
تو چلتے ہیں سوال نمبر 14 کی جانب۔ میل کا بیل بنانا ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم بتائیے۔ آپشن اے سنگی ساتھی بنانا، آپشن بی بات کا بتنگڑ بنانا، آپشن سی کولو کے بیل کو سدھانا، آپشن ڈی بیل کو راہٹ میں جوتنا۔ تو سوال نمبر 14 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی بات کا بتنگڑ بنانا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 15 کی جانب۔ معاملہ بندی ادبی اصطلاح ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے جذبات عشق کو نظم کرنا، آپشن بی تجارتی معاملات کو منظوم صورت میں لکھنا، آپشن سی تمام معاملات زندگی کو نظم کرنا، آپشن ڈی جھگڑے کے بعد تصفیے کی شرائط کو نظم کرنا۔ تو سوال نمبر 15 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے جذبات عشق کو نظم کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 16 کی جانب۔ کون سا جملہ درست ہے؟ آپشن اے حامدہ آفت کی پرکالہ ہے، آپشن بی حامدہ آفت کی پرکالی ہے، آپشن سی حامدہ آفت کا پرکالہ ہے، آپشن ڈی حامدہ آفت کا پرکالی ہے۔ تو سوال نمبر 16 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی حامدہ آفت کا پرکالہ ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 17 کی جانب۔ سوال نمبر 17 ہے صحیح جملہ کون سا ہے؟ آپشن اے کس سوچ اور بچار میں پڑے ہو، آپشن بی کس سوچنے اور بچارنے میں پڑے ہو، آپشن سی کس سوچ و بچار میں پڑے ہو، آپشن ڈی کس سوچ بچار میں پڑے ہو۔ تو سوال نمبر 17 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی کس سوچ بچار میں پڑے ہو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 18 کی جانب۔ کون سا جملہ درست ہے؟ آپشن اے السلام علیکم کے بعد عرض ہے، آپشن بی السلام علیکم کے بعد عرض ہے، آپشن سی السلام علیکم کے بعد عرض ہے، آپشن ڈی السلام علیکم کے بعد عرض ہے۔ تو سوال نمبر 18 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے السلام علیکم کے بعد عرض ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 19 کی جانب۔ درست جملے کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے خدایا اپنا کرم کر، آپشن بی اے خدایا تو اپنا کرم کر، آپشن سی خدایا اپنا کرم فرما، آپشن ڈی اے خدایا اپنا کرم فرما۔ تو سوال نمبر 19 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی خدایا اپنا کرم فرما۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 20 کی جانب۔ کون سا جملہ درست ہے؟ آپشن اے کیا آپ نے اس کتاب سے استفادہ حاصل کیا، آپشن بی کیا آپ نے اس کتاب سے استفادہ حاصل کر لیا، آپشن سی کیا آپ نے اس کتاب سے استفادہ کیا، آپشن ڈی کیا آپ نے اس کتاب سے مکمل استفادہ حاصل کیا۔ تو سوال نمبر 20 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی کیا آپ نے اس کتاب سے استفادہ حاصل کر لیا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 21 کی جانب۔ رموز اوقاف کے اعتبار سے کون سا جملہ درست ہے؟ آپشن اے باپ نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا محنت کرو محنت کا پھل ضرور ملے گا، آپشن بی باپ نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا محنت کرو محنت کا پھل ضرور ملے گا، آپشن سی باپ نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا محنت کرو محنت کا پھل ضرور ملے گا، آپشن ڈی باپ نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا محنت کرو محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ تو سوال نمبر 21 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی باپ نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا محنت کرو محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 22 کی جانب۔ رموز اوقاف کے اعتبار سے درست جملہ کون سا ہے؟ آپشن اے قائد اعظم کا فرمان کام کام اور کام ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے، آپشن بی قائد اعظم کا فرمان کام کام اور کام ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے، آپشن سی قائد اعظم کا فرمان کام 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 ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے، آپشن ڈی قائد اعظم کا فرمان کام کام اور کام ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ تو سوال نمبر 22 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی قائد اعظم کا فرمان کام کام اور کام ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 23 کی جانب۔ کسی قائل کا قول من عن اسی کے الفاظ میں درج کرنے کے لیے رموز اوقاف کی کون سی علامت آتی ہے؟ آپشن اے تفصیلیہ، آپشن بی فجائیہ، آپشن سی قوسین، آپشن ڈی واوین۔ تو سوال نمبر 23 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی واوین۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 24 کی جانب۔ خواب خار خواب خود خواندگی خوش درخواست وغیرہ میں مستعمل واو کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ آپشن اے واو معدولہ، آپشن بی واو معروف، آپشن سی واو مجہول، آپشن ڈی کوئی خاص نام نہیں دیا جاتا۔ تو سوال نمبر 24 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے واو معدولہ۔
تو چلتے ہیں سوال نمبر 25 کی جانب۔ گھر جانے کا حوصلہ تمہیں ہے نہ مجھے، مر جانے کا حوصلہ تمہیں ہے نہ مجھے، کہتے ہو کہ آؤ کوئی قاتل میں چلیں، پھر جانے کا حوصلہ تمہیں ہے نہ مجھے۔ ان اشعار میں ردیف کیا ہے؟ ان اشعار میں ردیف کیا ہے؟ آپشن اے تمہیں ہے نہ مجھے، آپشن بی ہے نہ مجھے، آپشن سی جانے کا حوصلہ تمہیں ہے نہ مجھے، آپشن ڈی مجھے۔ تو سوال نمبر 25 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی، جانے کا حوصلہ تمہیں ہے نہ مجھے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 26 کی جانب۔ سوال نمبر 25 کے اشعار میں قافیہ کیا ہے؟ آپشن اے گھر پر مر، آپشن بی جانے کا حوصلہ، آپشن سی تمہیں، آپشن ڈی تمہیں ہے نہ مجھے۔ تو سوال نمبر 26 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے گھر پر مر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 27 کی جانب۔ سوال نمبر 25 کے اشعار کو اصطلاح سخن میں کیا نام دیں گے؟ آپشن اے قطع، آپشن بی رباعی، آپشن سی مربع، آپشن ڈی غزل۔ تو سوال نمبر 27 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی رباعی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 28 کی جانب۔ گو ایک بادشاہ کے سب خانہ زاد ہیں، درباردار لوگ باہم آشنا نہیں، کانوں پہ ہاتھ دھرتے ہیں کرتے ہوئے سلام، اس سے ہے یہ مراد کہ ہم آشنا نہیں۔ ان اشعار کا تعلق کس صنف نظم سے ہے؟ آپشن اے قصیدہ، آپشن بی قطع، آپشن سی رباعی، آپشن ڈی مربع۔ تو سوال نمبر 28 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی قطع۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 29 کی جانب۔ اردو شاعری میں کس صنف سخن کا ذخیرہ سب سے زیادہ ہے؟ آپشن اے قصیدہ، آپشن بی غزل، آپشن سی مثنوی، آپشن ڈی مرثیہ۔ تو سوال نمبر 29 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی غزل۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 30 کی جانب۔ آسمان مرثیہ کے دو ستارے سب سے درخشندہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ آپشن اے میر خلیق، میر ضمیر، آپشن بی میر نفیس، میر جلیس، آپشن سی مرزا دبیر، مرزا انیس، آپشن ڈی جوش ملی آبادی، نسیم امروہی۔ تو سوال نمبر 30 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مرزا دبیر، مرزا میر انیس۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 31 کی جانب۔ کسی زمانے میں صنف مرثیہ کی کوئی ادبی حیثیت نہ تھی بلکہ مشہور تھا، بگڑا شاعر مرثیہ گو، بگڑا گویہ مرثیہ خواں، مرثیے کو ادبی وقار کس نے بخشا؟ آپشن اے محمد رفیع سودا، آپشن بی میر تقی میر، آپشن سی میر حسن، آپشن ڈی امام بخش ناسک۔ تو سوال نمبر 31 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے محمد رفیع سودا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 32 کی جانب۔ سوال نمبر 32، علامہ اقبال کی معروف نظم ساقی نامہ جو ان کی پوری شاعری کا ماحصل ہے کس ہیئت میں لکھی گئی ہے؟ آپشن اے مسدس، آپشن بی مثنوی، آپشن سی ترکیب بند، آپشن ڈی ترجیب بند۔ تو سوال نمبر 32 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 33 کی جانب۔ اگر قصیدے یا غزل کا تیسرا اور چوتھا مصرع بھی ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں تو اس اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ آپشن اے مطلع ثالث، آپشن بی مطلع دیگر، آپشن سی حسن مطلع، آپشن ڈی مطلع دوبارہ۔ تو سوال نمبر 33 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی حسن مطلع۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 34 کی جانب۔ جاپانی صنف نظم ہائکو کی تقلید میں کچھ لوگ اردو میں بھی طب آزمائی کرتے ہیں، بتائیے ہائکو میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ آپشن اے 3، آپشن بی 4، آپشن سی 5، آپشن ڈی 14۔ تو سوال نمبر 34 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے 3۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 35 کی جانب۔ محمد دین فوق کو شاعر کشمیر اور مجدد کشامرہ کے القاب کس نے عنایت کیے تھے؟ آپشن اے چودھری خوشی محمد ناظر، آپشن بی مولانا ظفر علی خان، آپشن سی عوام الناس، آپشن ڈی علامہ اقبال۔ تو سوال نمبر 35 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی علامہ اقبال۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 36 کی جانب۔ تصدق حسین خالد، نون میم راشد اور میرا جی میں قدر مشترک کیا ہے؟ آپشن اے غزل، آپشن بی مثنوی، آپشن سی نظم مورا، آپشن ڈی آزاد نظم۔ تو سوال نمبر 36 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی آزاد نظم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 37 کی جانب۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا، اپنے دیوان کے بارے میں یہ پیش گوئی کس نے کی تھی؟ آپشن اے خواجہ میر درد، آپشن بی میر تقی میر، آپشن سی خواجہ حیدر علی آتش، آپشن ڈی امام بخش ناسک۔
تو سوال نمبر 37 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی میر تقی میر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 38 کی جانب۔ آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نغز گوئے خوش گفتار، شاعر نغز گو اور خوش گفتار کی تعلیق کس سے زیب دیتی ہے؟ آپشن اے مرزا غالب، آپشن بی مومن خان مومن، آپشن سی محمد ابراہیم ذوق، آپشن ڈی مرزا داغ دہلوی۔ تو سوال نمبر 38 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 39 کی جانب۔ ارے غنچہ لا تو قلم دان ذرا میں اس کی خبر تو لوں، یہ مجھ کو سمجھا کیا ہے، یہ معروف جملہ کس ہجو نگار کا ہے؟ آپشن اے امانت لکھنوی، آپشن بی مومن خان مومن، آپشن سی محمد رفیع سودا، آپشن ڈی میر تقی میر۔ تو سوال نمبر 39 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی محمد رفیع سودا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 40 کی جانب۔ ہندوستان میں ایک خاندان کی زبان دانی کا سب سے زیادہ چرچا تھا، اسی لیے یہ قول مشہور ہوا، اگر زبان سیکھنا ہو تو میر خلیق کے خانوادے میں جاؤ، بتائیے یہ قول کس کا ہے؟ آپشن اے امام بخش ناسخ، آپشن بی میر تقی میر، آپشن سی نذیر اکبر آبادی، آپشن ڈی غلام حمدانی مصحفی۔ تو سوال نمبر 40 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے امام بخش ناسخ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 41 کی جانب۔ ہے داد کا مستحق کلام محروم، لفظوں کا جمال اور معانی کا ہجوم، ہے ان کا سخن مفید و دانش آموز، ان کی نظموں کی ہے بجا ملک میں دھوم۔ حضرت اکبر الہ آبادی نے اس ربائی میں کس شاعر کی تباہی کی تعریف کی؟ آپشن اے مولانا ظفر علی خان، آپشن بی علامہ اقبال، آپشن سی تروک چاند محروم، آپشن ڈی آغا حشر کاشمیری۔ تو سوال نمبر 41 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تلوک چند محروم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 42 کی جانب۔ تمہاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے، مرزا غالب نے یہ جملہ اپنے کس شاگرد کو کہا تھا؟ آپشن اے میر مادی حسین مجروح، آپشن بی خواجہ الطاف حسین حالی، آپشن سی ہر گوپال تفتہ، آپشن ڈی علاء الدین علائی۔ تو سوال نمبر 42 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی خواجہ الطاف حسین حالی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب۔ اردو قصیدہ نگاری کے حوالے سے بتائیے کہ اردو کے کون سے شاعر خاقانی ہند کے لقب سے ملقب ہوئے؟ آپشن اے محمد رفیع سودا، آپشن بی مومن خان مومن، آپشن سی محمد ابراہیم ذوق، آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو سوال نمبر 43 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی محمد ابراہیم ذوق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 44 کی جانب۔ قصیدے اور غزل کی حیت کے ایک ہے اس لیے کہ آپشن اے غزل کسی زمانے میں قصیدے ہی کا ایک حصہ تھی، آپشن بی غزل گوؤں کو قصیدے کی حیت زیادہ پسند ہے، آپشن سی اس حیت میں شعر کہنا آسان ہے، آپشن ڈی کسی خاص بیر کی پابندی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 44 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے غزل کسی زمانے میں قصیدے ہی کا ایک حصہ تھی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 45 کی جانب۔ غزل علائم و رموز کی زبان ہے، بتائیے شیخ اردو غزل میں کس بات کی علامت ہے؟ آپشن اے بزرگی اور دانائی کی، آپشن بی شیطنت اور فتنہ فساد برپا کرنے کی، آپشن سی زہر و باطن میں تضاد کی، آپشن ڈی نیکی اور پارسائی کی۔ تو سوال نمبر 45 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی زہر و باطن میں تضاد کی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 46 کی جانب۔ ہرگز نہ تھا زمانۂ سابق میں یہ فلک، جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہے اب، آسماں کس بات کی علامت ہے؟ آپشن اے دوستی، آپشن بی دشمنی، آپشن سی عدل انصاف، آپشن ڈی جرأت و ہمت۔ تو سوال نمبر 46 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی دشمنی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 47 کی جانب۔ موج زمزم اور شکریہ یورپ دو معروف نظمیں ہیں جو انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم پر پڑھی گئیں، بعد ازاں عرصہ دراز تک لوگ یہ نظمیں شاعر کے انداز میں مٹھیاں بھینچ بھینچ کر پڑھتے رہے، یہ نظمیں کس کی تخلیق ہیں؟ آپشن اے علامہ اقبال، آپشن بی آغا حشر کاشمیری، آپشن سی چودھری خوشی محمد ناظر، آپشن ڈی سید غلام بھیک نیرنگ۔ تو سوال نمبر 47 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی آغا حشر کاشمیری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 48 کی جانب۔ ہر چند اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے مگر کتنا اونچا مقام پایا، رشید احمد صدیقی کا یہ جملہ کس ذراوت نگار کی ذات پر صادق آتا ہے؟ آپشن اے پطرس بخاری، آپشن بی فرحت اللہ بیگ، آپشن سی شوکت تھانوی، آپشن ڈی ابن انشا۔ تو سوال نمبر 48 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے
پطرس بخاری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی جانب۔ سید مظفر حسین برنی نے کس ادبی و سیاسی شخصیت کے خطوں کو 4 ضخیم جلدوں میں مدون کیا ہے؟ آپشن اے مولانا ظفر علی خان، آپشن بی سید سلمان ندوی، آپشن سی علامہ اقبال، آپشن ڈی خواجہ حسن نظامی۔ تو سوال نمبر 49 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی علامہ اقبال۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 50 کی جانب۔ کس ڈرامہ نویس نے فلسطین اور کشمیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے بہت سے ڈرامے لکھے جو مشہور ہوئے؟ آپشن اے آغا حشر، آپشن بی حکیم احمد شجاع، آپشن سی امتیاز علی تاج، آپشن ڈی مرزا ادیب۔ تو سوال نمبر 50 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مرزا ادیب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 51 کی جانب۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے؟ گنج ہائے گرام آیا خاکوں پر مبنی معروف تصنیف کس کی ہے؟ آپشن اے مولوی عبدالحق، آپشن بی مولانا عبدالمجید سالک، آپشن سی مولانا چراغ حسن حسرت، آپشن ڈی پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ تو سوال نمبر 51 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 52 کی جانب۔ پیر و مرشد یہ خط لکھنا نہیں ہے، باتیں کرنی ہیں، اور یہی سبب ہے کہ میں القاب و آداب نہیں لکھتا۔ القاب و آداب سے گریز کرتے ہوئے خط لکھنے میں باتیں کرنے کا انداز کس کا وضع کردہ ہے؟ آپشن اے عبد الماجد دریابادی، آپشن بی مرزا غالب، آپشن سی سید سلمان ندوی، آپشن ڈی مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو سوال نمبر 52 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 53 کی جانب۔ مولانا محمد جعفر تھانیسری کی کتاب کالا پانی، حکیم احمد شجاع کی خون بہا اور مرزا ادیب کی مٹی کا دیا کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپشن اے انشائیہ، آپشن بی سفر نامہ، آپشن سی خود نوشت، آپشن ڈی سوانح عمری۔ تو سوال نمبر 53 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی خود نوشت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 54 کی جانب۔ مہر نیمروز مرزا غالب کی تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے خونی واقعات، آپشن بی خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ، آپشن سی مرزا غالب کے فارسی خطوط کا مجموعہ، آپشن ڈی مرزا غالب کے اردو خطوط کا مجموعہ جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئے۔ تو سوال نمبر 54 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 55 کی جانب۔ آندھی، جاڑے کی چاندنی، کنرس اور جزیرہ سخن ران سے کس معروف افسانہ نگار کا نام ذہن میں آتا ہے؟ آپشن اے اشفاق احمد، آپشن بی انتظار حسین، آپشن سی حاجرہ مسرور، آپشن ڈی غلام عباس۔ تو سوال نمبر 55 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی غلام عباس۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 56 کی جانب۔ دھنک پر قدم اور 7 سمندر پار اردو کے معروف سفر نامے ہیں، مصنف کا نام بتائیے۔ آپشن اے بیگم اختر ریاض الدین، آپشن بی محمود نظامی، آپشن سی ماہر القادری، آپشن ڈی شیخ منظور الہی۔ تو سوال نمبر 56 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے بیگم اختر ریاض الدین۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 57 کی جانب۔ اردو کی آخری کتاب خمار گندم آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں جیسی شگفتہ تصانیف کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے ابن انشا، آپشن بی اشفاق احمد، آپشن سی مشتاق احمد یوسفی، آپشن ڈی شفیق الرحمان۔ تو سوال نمبر 57 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے ابن انشا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 58 کی جانب۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، یہ شعر کس علمی و ادبی اور نیم سیاسی ماہوار جریدے کی پیشانی پر عرصہ دراز تک لکھا جاتا رہا؟ آپشن اے مخزن، آپشن بی ہمایوں، آپشن سی شاہکار، آپشن ڈی ادبی دنیا۔ تو سوال نمبر 58 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ہمایوں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 59 کی جانب۔ گڈری کا لال، نور خان اور نام دیو مالی اردو کے سدا بہار خاکوں کے کس کے قلم سے نکلے ہیں؟ آپشن اے محمد طفیل، آپشن بی رشید احمد صدیقی، آپشن سی مولوی عبدالحق، آپشن ڈی مولانا غلام رسول ماہر۔ تو سوال نمبر 59 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مولوی عبدالحق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 60 کی جانب۔ مشتاق احمد یوسفی، کرنل محمد خان اور ابن انشا میں قدر مشترک کیا ہے؟ آپشن اے خاکہ نگاری، آپشن بی سفر نامہ نگاری، آپشن سی فقہ یا کالم نگاری، آپشن ڈی
مزاح نگاری، تو سوال نمبر 60 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مزاح نگاری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 61 کی جانب۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، اس زبان زد خاص و عام شعر کے خالق کون ہیں؟ آپشن اے مولانا ظفر علی خان، آپشن بی مولانا محمد علی جوہر، آپشن سی فیض احمد فیض، آپشن ڈی خواجہ الطاف حسین حالی۔ تو سوال نمبر 61 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مولانا ظفر علی خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 62 کی جانب۔ مجھے اقبال اس سید کے غرانے سے فیض پہنچا ہے، پلے جو ان کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں۔ علامہ اقبال نے کس سید کے گھرانے سے فیض حاصل کیا؟ آپشن اے سید احمد خان، آپشن بی مولوی سید میر حسن، آپشن سی سید غلام بیک نیرنگ، آپشن ڈی سید ذکی شاہ۔ تو سوال نمبر 62 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مولوی میر حسن۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 63 کی جانب۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے؟ یہ مجذوب فرنگی کون تھے؟ آپشن اے پروفیسر آرنلڈ، آپشن بی ولیم شیکسپیئر، آپشن سی گوئٹے، آپشن ڈی جرمنی کا مجذوب فلسفی شاعر نیتشے۔ تو سوال نمبر 63 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی جرمنی کا مجذوب فلسفی شاعر نیتشے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 64 کی جانب۔ دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبب تیری حیات۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں کس ہستی کو عظمتوں کا اعتراف کیا ہے؟ آپشن اے والد ماجد شیخ نور محمد، آپشن بی والدہ ماجدہ امام بی بی، آپشن سی استاد گرامی سید میر حسن، آپشن ڈی برادر بزرگ شیخ عطا محمد۔ تو سوال نمبر 64 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی والدہ ماجدہ امام بی بی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 65 کی جانب۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روشن مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ یہ اشعار زبان زد خاص و عام، ان کے خالق کا نام بتائیے۔ آپشن اے علامہ اقبال، آپشن بی اکبر الہ آبادی، آپشن سی مولانا ظفر علی خان، آپشن ڈی سید محمد جعفری۔ تو سوال نمبر 65 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے علامہ اقبال۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 66 کی جانب۔ سوال نمبر 65 کے اشعار کو اصناف نظم کے حوالے سے کیا نام دیں گے؟ آپشن اے مسدس، آپشن بی قطع، آپشن سی ترکیب بند، آپشن ڈی مثنوی۔ تو سوال نمبر 66 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی قطع۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 67 کی جانب۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے مولانا الطاف حسین حالی، آپشن بی فیض احمد فیض، آپشن سی مولانا ظفر علی خان، آپشن ڈی مولانا محمد علی جوہر۔ تو سوال نمبر 67 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مولانا محمد علی جوہر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 68 کی جانب۔ بس کے فعال ما یرید ہے آج، ہر صلح شور انگلستان کا، گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرا ہوتا ہے آب انسان کا۔ فعال ما یرید کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے مددگار ثابت ہونا، آپشن بی جو ارادہ کرتا ہے کر لیتا ہے، آپشن سی ظلم و ستم روا رکھتا ہے، آپشن ڈی اکڑ اکڑ کر چلتا ہے۔ تو سوال نمبر 68 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی جو ارادہ کرتا ہے کر لیتا ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 69 کی جانب۔ سوال نمبر 68 کے حوالے سے صلح شور کے معنی بتائیے۔ آپشن اے اسلحہ خانہ، آپشن بی ہتھیار بند سپاہی، آپشن سی ہتھیار بنانے والا، آپشن ڈی آلات حرب۔ تو سوال نمبر 69 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ہتھیار بند سپاہی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 70 کی جانب۔ سوال نمبر 68 ہی کے حوالے سے زہرہ آب ہونا کا مفہوم بتائیے۔ آپشن اے حوصلہ پست ہونا، آپشن بی حوصلہ بلند ہونا، آپشن سی ثابت قدم رہنا، آپشن ڈی متزلزل ہونا۔ تو سوال نمبر 70 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے حوصلہ پست ہونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 71 کی جانب۔ اردو شعری ادب میں تصوف کا سرخیل کسے قرار دیا جاتا ہے؟ آپشن اے مرزا مدر جان جانا، آپشن بی قلندر بخش جرت، آپشن سی سراج اورنگ آبادی، آپشن ڈی خواجہ میر درد۔ تو سوال نمبر 71 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی خواجہ میر درد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 72 کی جانب۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ لکھنے کے لیے کون سی ہیئت نظم کو استعمال کیا ہے؟ آپشن اے مثنوی، آپشن بی مربع، آپشن سی مخمس، آپشن ڈی مسدس۔ تو سوال نمبر 72 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مسدس۔
تو چلتے ہیں سوال نمبر 73 کی جانب۔ آسمان دولت غرناطہ جب برباد کی، ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی، اس شعر سے کون سے صنف نظم مترشح ہے؟ آپشن اے شعر آشوب، آپشن بی قطع، آپشن سی مرثیہ، آپشن ڈی حجو۔ تو سوال نمبر 73 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے شعر آشوب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 74 کی جانب۔ جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ آپشن اے تشبیہ، آپشن بی استعارہ، آپشن ڈی مجاز مرسل، آپشن ڈی کنایا۔ تو سوال نمبر 74 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی استعارہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 75 کی جانب۔ ہر سنگ ریزہ نور سے درے خوش آب تھا، لہریں جو تھیں کرن تو بھنور آفتاب تھا، اس شعر میں کتنی تشبیہیں آئی ہیں؟ آپشن اے کوئی تشبیہ نہیں آئی، آپشن بی 1، آپشن سی 2، آپشن ڈی 3۔ تو سوال نمبر 75 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی 3 تشبیہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔